حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی مشہور شاخ بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے چند پڑھے لکھے افراد میں ہوتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب بطور کاتب وحی فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضرت ابو بکر صدیق کے قریبی ساتھیوں میں کیا جاتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دی تو آپ نے فوراً قبول کر لی اور مسلمانوں کی ترقی اور اسلام کی اشاعت اور ترویج کے لیے مصروف ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ممتاز اور دولت مند تاجر کی حیثیت سے مشہور تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر آپ علیہ السلام کے چچا حکم بن ابی عاص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمرے میں بند کر کے کہا کہ جب تک تم اس نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا، مگر آپ اس دھمکی میں نہ آئے اور اسلام پر مستحکم اور مستقل رہے تو انہوں نے حضرت عثمان کو آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام کا دوہرا داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ وہ دور تھا جس میں قریش مکہ کی ایذار ثانیہ عروج پر تھیں اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان مکے سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ مسلمانوں کو مکے میں رہ کر اسلام کی تبلیغ کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ حبشہ ہجرت کرنے کا یہ فائدہ ہوتا کہ اسلام کی کرنیں وہاں بھی پھیل جاتی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تکمیل میں پہلی مرتبہ 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن میں سر فہرست حضرت عثمان اور ان کی زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ ایک دوسری روایت میں لکھا ہے کہ 12 مرد اور 4 خواتین نے پہلے حبشہ کی ہجرت کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے سردار یا امیر تھے۔ جب حالات میں کچھ بہتری آئی تو 4 سال بعد مہاجرین واپس مکہ آ گئے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سخت بیمار تھیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی کی تیمارداری کی خاطر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر پر ہی رہنے کا حکم فرمایا۔ فتح بدر سے واپسی پر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما چکی تھیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا حصہ دیا اور انہیں اصحاب بدر میں شمار فرمایا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، مگر 9 ہجری میں وہ بھی انتقال فرما گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ اس لقب کے چند پہلو ہیں۔ ایک تو جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے دوہرے داماد تھے، پھر جنگ بدر میں استثناء ملا اور جنگ سے واپسی پر مال غنیمت میں پورا حصہ ملا اور اصحاب بدر میں بھی شامل فرمائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آنے میں تاخیر ہو گئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت لی کہ ہم عثمان کا قصاص لیں گے یا خود بھی لڑ کر شہید ہو جائیں گے۔ یہ بیعت ان کے لیے ابدی سعادتوں کا سرمایہ بن کر ظاہر ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ اللہ مسلمانوں سے راضی تھا جبکہ وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، سو اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، تو اللہ نے ان پر تسلی نازل کی اور فتح دی۔ اس موقع پر 1400 صحابہ کرام نے درخت کے نیچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حضرت عثمان کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ غنی آپ کا لقب ہے۔ آپ نے دوبارہ اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑا اور دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ کی جانب کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تاجر
اور ہر درجے فیاض تھے۔ سخاوت میں آپ کا بڑا مقام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں میں خرچ ہوتا تھا، خصوصاً غزوات کے موقع پر۔ مدینہ منورہ میں پانی کی شدید قلت تھی۔ آپ نے بیر روما نامی کنواں ایک یہودی سے 30,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جس پر آپ علیہ السلام نے آپ کو جنت کی بشارت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت سے کنویں کھدوائے اور وقف بھی کیے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمانوں کی اکثریت مسجد نبوی میں نماز ادا کرتی تھی، تو وہ گنجائش کے اعتبار سے چھوٹی پڑنے لگی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے قریب کی زمین خرید کر اسے مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک قحط سالی کے وقت پیش آیا تھا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر امداد فراہم کی۔ اس لشکر کو جیش الاسرا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان رسد کے لیے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کیے، جس پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی کریں، انہیں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 دن بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس موقع پر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے نازک کندھوں پر بار گران ڈال دیا گیا ہے، جسے میں نے قبول کر لیا۔ سن لیجئے کہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا ہوں۔ دنیا ایک سرسبز باغ ہے جو لوگوں کو بھا گئی ہے، بس تم اس سے دل نہ لگاؤ اور نہ ہی اسے مضبوط پکڑو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی اصلاحات اور فتوحات ہوئیں۔ تہذیب و تمدن، صنعت و حرفت، تجارت و علوم اور فنون کو زبردست ترقی ملی۔ آپ نے 10 سال تک امیر الحج کے فرائض انجام دیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم احد کے پہاڑ پر چڑھے تو احد حرکت کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے احد پر ایک ٹھوکر لگائی اور ارشاد فرمایا کہ احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت قاتلانہ حملہ کیا گیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا اور خون کی وجہ سے رنگین ہو گیا تھا۔ حملے کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، جنہوں نے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش کی اور اس دوران آپ بھی زخمی ہو گئی تھی۔ جس وقت آپ پر حملہ کیا گیا اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 82 برس تھی اور ایک جگہ 28 برس بھی بتائی جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذو الحج بروز جمعہ 35 ہجری لکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلفائے راشدین کی صفات عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔